برادران اسلام، آج کا عنوان ہے عید کے دن اور حضور کے گھر فاقہ۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مدظلہ العالی نے خطبات ذوالفقار میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ عید کا دن تھا۔ نبی علیہ السلام عید کی نماز کے لیے تشریف لے جانے لگے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دے دیجئے تاکہ ہم کچھ پکا لیں، مدینہ کی بیوائیں اور یتیم بچے امید لے کر آئیں گے، میں ان کو کچھ دے سکوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس تو اس وقت کچھ نہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو دیکھا گھر کا ماحول بدلا ہوا ہے، گھر میں سب کچھ پکا ہوا ہے، مدینہ کی بیوائیں اور یتیم لے کر کے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کہاں سے آیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے جانے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان سے لدا ہوا ایک اونٹ آپ کی سب ازواج کو ہدیہ کے طور پر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا خوش ہوا کہ آپ نے دعا مانگی، یا رحمان سہل الحساب علی العثمان، اے رحمان تو عثمان کا حساب آسان فرما دینا۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ کل قیامت کے دن عثمان غنی کا حساب و کتاب جلدی لے لیا جائے گا۔ اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ حضور کے زمانے میں کیسی غربت تھی۔ عید کے دن نبی کے گھر فاقہ، اللہ اکبر۔ آج ہماری عید میں کچھ کمی رہ جائے تو لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ عورتوں کو پسند کے کپڑے، پسند کی ساڑیاں، پسند کی چوڑیاں اگر نہ ملے تو گھروں میں قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ ضرور میری ماں اور بہنوں کو سنایا جائے۔ اسلام میں غریب کی عید پہلے، امیر کی عید بعد میں۔ چنانچہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک مسلمانوں کو عیدگاہ جانے کی اجازت نہیں دی جب تک وہ اپنے حلال مال سے اپنے شہر، اپنے محلے کے غریبوں کے لیے وہ عید کا انتظام نہ کر دیں۔ غریبوں کی عید ہوگی تو عیدگاہ جانے کی تمہیں اجازت ہوگی، ان کی خوشیاں ہوں گی تو تمہیں بھی خوشیاں منانے کی اجازت ہوگی۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن گھر سے مسجد کی طرف تشریف لے جانے لگے۔ راستے میں کچھ بچوں کو دیکھا، کھیل رہے تھے، ان کے اچھے اچھے کپڑے تھے۔ انہی بچوں میں ایک بچہ بالکل الگ اداس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کر کے پوچھا، کیا بات ہے، تم بہت اداس نظر آ رہے ہو، افسردہ نظر آ رہے ہو؟ وہ بچہ روتے ہوئے بولا، اے اللہ کے محبوب، میں یتیم مدینہ ہوں، میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے جو میرے لیے عید کا انتظام کرتا، عید کے موقع پر نئے کپڑے لا دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کر واپس گھر تشریف لائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، تم اس بچے کو نہلاؤ، اس کو غسل دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو نہلا کر کے، اس کو غسل دے کر کے، خوشبو لگا کر کے، آپ کی ایک چادر تھی اس کے 2 ٹکڑے آپ نے کیے، ایک کپڑا آپ نے پہنا دیا تہبند کے طور پر، ایک کپڑے کو اوپر سے اڑا دیا، اور اس بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے اپنے ساتھ تشریف لے جانے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا، آج تم پیدل عیدگاہ نہیں جاؤ گے بلکہ میرے کندھوں پر سوار ہو کر کے جاؤ گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس یتیم بچے کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے آپ عیدگاہ تشریف لے گئے، اور وہاں جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر اپنے بازو میں اس یتیم بچے کو بٹھایا اور خطبہ دیا، لوگوں سے کہا، اے لوگو، جو شخص کسی یتیم بچے کی پرورش کرتا ہے، اس کی کفالت کرتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کا دل خوش کر دیتا ہے اور محبت اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، تو جتنے سر کے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں، اللہ رب العزت اتنے گناہ اس کے مٹا دیتا ہے اور اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیے کہ عید کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یتیم بچے کا کیسا خیال کیا۔ اے مسلمانوں، آج ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے، ہم سب واقف ہیں، بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ بے شمار گھرانے ایسے ہیں جن کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، نہ جانے کتنی عورتیں بیوہ ہیں، ان کی کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں، بہت سے یتیم بچے جن کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، لہذا اس سال ہم کو عید سادگی سے منانی چاہیے۔ ہم بجائے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کرنے کے، ہم اس سال غریبوں کی مدد کریں، اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کریں، ان کی ضروریات کا خیال کریں۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی عید ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عید کے دن ہمارے بچے نئے نئے کپڑے، نئے نئے جوتے پہن کر گھر کے باہر نکلیں، کسی غریب بچے، کسی یتیم بچے کی نظر آپ کے بچوں کے خوبصورت کپڑوں پہ پڑ جائے اور وہ بچہ اپنے گھر اپنی ماں سے جا کر کے کہے، امی جان، آج عید کا دن تھا، آپ نے میرے لیے نئے کپڑے نہیں خریدے۔ اس وقت غریب ماں باپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ لہذا سب لوگ اس بات کا عزم کریں کہ اس سال ہم اپنے بچوں، عورتوں کو سمجھا دیں گے کہ اس سال کوئی خریداری نہیں، کوئی شاپنگ نہیں، تاکہ غریب مسلمانوں کی دل آزاری نہ ہو۔ لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے سادگی کے ساتھ اس سال عید منائیں، کوئی شاپنگ، کوئی خریداری نہ کریں، اپنی عورتوں کو بھی پابند کریں۔